توشخانہ کیس احتساب عدالت نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ منسوخ کر دیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عدالت آمد کے موقع پر پارٹی صدر شہباز شریف، لیگی رہنما اعظم نذیر تارڑ، مریم نواز، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق اور دیگر کے ساتھ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ نواز شریف کی آمد پر کارکنوں کی بڑی تعداد اور لوگوں کے ہجوم کے باعث کمرہ عدالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ نواز شریف نے نشست پر کھڑے ہو کر اپنی حاضری لگوائی۔ اس موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ حاضری کے بعد عدالت نے نواز شریف کو جانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد سابق وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ روانہ ہو گئے۔ نگران پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ نگران پنجاب کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سزا معطلی کی منظوری دی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے نواز شریف کی سزا معطلی کی تصدیق کر دی ہے۔ عامر میر کے مطابق نگران کابینہ نے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سزا معطل کی۔ کرمنل پروسیجرل کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی سزا معطل کی گئی۔ سزا معطلی کی درخواست نواز شریف کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا کہنا ہے کہ کیس کا حتمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرمنل پروسیجرل کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت حکومت کسی بھی مجرم کو سزا معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ نواز شریف کی 2019 میں لندن روانگی سے قبل بھی سیکشن 401 کے تحت سزا معطل کی گئی تھی۔ ملک بھر میں عام انتخابات ایک ہی تاریخ کو کرانے کی درخواست خارج۔ سپریم کورٹ میں ملک میں ایک ہی دن اختیارات کرانے کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار وکیل شاہ خاور نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو فیصلہ دیا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرائے جائیں۔ ہم نے اس لیے ایک ہی دن پورے ملک میں انتخابات کے لیے درخواست دی تاکہ اتفاق رائے پیدا ہو۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ یہی تو جھگڑا تھا کہ وہ فیصلہ تھا کیا پنجاب انتخابات کیس کا آرڈر آف دی کورٹ کدھر ہے؟ بچوں کے آپسی جھگڑے پر یا زمین کے تنازع کو حل کرنے کے لیے فری کین میں باہمی رضامندی پیدا کی جا سکتی ہے۔ آئینی تقاضا پر عمل درآمد کے لیے عدالت کیسے کہہ سکتی ہے کہ فری کین اتفاق رائے پیدا کریں؟ کیا سپریم کورٹ آئین کو تبدیل کر سکتی ہے؟ جتنی مرضی مفاہمت کریں، دنیا بھر کے پارلیمنٹ ارکان بیٹھ جائیں، پھر بھی آئین واضح ہے۔ حکومت کا عمران خان کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے انکار۔ پنجاب پولیس نے سیکیورٹی رسک قرار دیا تو الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے ہیں کہ وزارت داخلہ اگر ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو الیکشن کیسے کرائیں گے؟ کمیشن نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی چیئرمین اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل شعیب شاہین، فواد چودھری، اسد عمر پیش ہوئے۔ حکومت نے عمران خان کو الیکشن کمیشن کے روبرو پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر وکیل پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ آج الیکشن کمیشن کی اصل توہین ہوئی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اے آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی چیئرمین سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، وہ خود بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ ملیر ٹاؤن میں 2 روزہ سپورٹس فیسٹیول کا افتتاح۔ نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے کھیلوں کا انعقاد ناگزیر ہے۔ محمد سعید لغاری کا بیان۔ مفاد عامہ میں کھیلوں کے میدان کی تزئین و آرائش ہماری ترجیحات ہیں۔ جان محمد بلوچ۔ کراچی چیف سیکرٹری سندھ کی خصوصی ہدایت پر ملیر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے 2 روزہ سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ملیر محمد سعید لغاری اور چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ فیسٹیول کے پہلے روز سائیکل ریس کا سنسنی خیز مقابلہ ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ملیر محمد سعید لغاری نے سائیکل ریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگران سندھ حکومت کی واضح ہدایت پر سندھ میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ٹاؤن کی سطح پر سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ملیر ٹاؤن میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے میدانوں کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے مزید انتظامات کیے جائیں۔ نوجوان کو منفی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے کھیلوں کا انعقاد ناگزیر ہے۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کی قدیم آبادیوں میں ملیر کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ملیر کے نوجوان کھیل کی سرگرمیوں میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ ملیر کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی مالی معاونت کے لیے سائیکلنگ کے مقابلے منعقد کراتے ہیں۔ سائیکلسٹوں نے بڑی تعداد میں سائیکل ریس میں حصہ لیا۔ 10 کلومیٹر سائیکل ریس مرکزی دفتر ملیر ٹاؤن سے شروع ہو کر براستہ بھینس کالونی منزل پمپ سے واپس یونس چورنگی پر اختتام پذیر ہوئی۔ سائیکل ریس میں پہلی پوزیشن محمد اکرم، دوسری پوزیشن غلام حسین، تیسری پوزیشن جبران نے حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر ملیر محمد سعید لغاری، چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ، میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی نے تقریب میں نقد انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔